بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی الجنازہ فاخلصوا له الدعاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز جنازہ پڑھو میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعائیں کیا کرو۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ کل 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ ان میں سے آخری حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بہن یا بھائی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری اس میت کو، ہمارے اس بھائی کو، اس بہن کو معاف فرما، اس کی آخرت والی منزلیں آسان فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ پڑھنے والے کو بھی جنازہ پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے اور جس کا جنازہ پڑھا جائے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جنازہ پڑھنے والے کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اگر جنازہ پڑھ کے قبر پر تدفین کر کے واپس لوٹے تو 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ فائدہ ہے جنازہ پڑھنے والے کو۔ تو جس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 40 مسلمان اخلاص کے ساتھ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ میت کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں تو اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اب دعائیں کون سی کرنی چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ جن بھائیوں کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں وہ دعائیں یاد کریں۔ دعائیں یاد ہوگی تو پھر یہ آخری حق جو ہے اچھے طریقے سے ہم ادا کر سکیں گے، ورنہ اگر دعائیں یاد نہیں تو پھر اتنا فائدہ نہیں حاصل ہوگا جتنا جس کو دعائیں یاد ہیں اس کو حاصل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھ رہے ہیں ایک جنازہ میں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دعائیں سنی آپ کی زبان سے تو میرا دل کر رہا تھا کہ کاش اس میت کی جگہ پر میں ہوتا اور اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرتے۔ اس لیے معزز سامعین، معزز ناظرین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، مؤدبانہ التجا کرتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں سے کہ نماز جنازہ، اس کی دعائیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، ازبر کریں، کیونکہ جو دنیا سے ہمارا عزیز رخصت ہوا ہے اس کو صرف اور صرف ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کے لیے دعا بھی نہ کر سکیں تو پھر ہمارا کیا اس کے ساتھ تعلق اور کیا رشتہ اور کیا پیار اور کیا محبت ہے۔ نماز جنازہ کی دعاؤں میں سے بہترین ایک دعا یہ ہے، آپ یہ پڑھا کرتے تھے
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اب اس کا معنی بھی سن لیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے فوت شدگان کو بھی معاف کر دے، وشاہدنا و غائبنا، جو جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہے ان کو بھی معاف کر دے، جو کسی مجبوری کی وجہ سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے اللہ ان کو بھی معاف کر دے، وصغیرنا و کبیرنا، اے اللہ امت مسلمہ کے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، بڑوں کو بھی معاف کر دے، وذکرنا و انثانا، اے اللہ امت مسلمہ کے مردوں کو بھی معاف کر دے اور عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو تو فوت کرے اللہ اس کو ایمان پر فوت کرنا، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اے اللہ اس جنازے کے اجر سے ہم کو محروم نہ کرنا اور اس جنازے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ کتنی جامع اور بہترین دعا ہے، اگر دعا یاد ہو آدمی پڑھے تو پھر جو بعض دوست جنازے میں بھی جھٹکا کر دیتے ہیں نا جی، 2-3-4 سیکنڈ میں جنازہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کچھ دیر لگے، دعائیں پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ کچھ ٹائم